ہندوستان میں بیرونی آمریت کو ختم کرنے کے لیے ادا کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے خاوند کو اور ان کے خاندان کو ان روایات کو جاری رکھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان کی جلائے ہوئے اس مشن پر چلنے کی توفیق دے. میں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی طرف سے آج اس ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں جو مشن ملک صاحب کو دیا جائے گا. چند روز پہلے مجھے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا اور میرا دوست جس کے گھر میں مجھے رکنے کا موقع ملا، اس کے دروازے اور مشن کا دروازہ آمنے سامنے ہے. میں نے بہت دفعہ جھانکنے کی کوشش کی کہ شاید مجھے اندر سے کوئی چلتا ہوا چراغ نظر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا. شاید اس لیے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنے ہی آدمی کی حفاظت کے لیے انہیں بے شمار لوگ متعین کر رکھے تھے. میں خوش نصیب ہوں کہ وہ کام جو اسلام آباد میں چند دن پہلے نہیں ہو سکا تھا آج ہمارے سامنے ہوا. میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں آج کا اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنا ایوارڈ تشریف دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان کی، دی لیجنڈ آئیکونک ایس ایم ظفر صاحب، آصف اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے جس نے یہ میری جیسی ناچیز کو اس قابل سمجھا. بلکہ میں بہت شرمندہ تھی جب میں آگے چل کر آ رہی تھی کہ میں کس قابل ہوں. انسان کسی قابل نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے احساسات ہیں، آپ کی جذبات ہیں جو آپ نے اتنی عزت مجھے بخشی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بہت تیزی سے احساس ہو رہا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم چلتے ہیں ہمیں یہ بھی ایک ایک لمحے کا جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے جو ہے ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے وہ وقت دیا ہے. اور ایک چیز جو کہ حادثاتی ہو جاتی ہے، جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عشق. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اور ایک تو ایسا عشق ہے جو عشق حقیقی تک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو مفت میں ٹائٹل مل گیا ہے اشرف المخلوقات کا، جو میں سمجھتی ہوں کسی قابل نہیں ہے اتنے بڑے ٹائٹل کے. جب ہم خود انسان جو ہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں اور اتنے غرور سے ہم چلتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں ایک ریٹ ریس میں ہی رہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور وقت بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دکھا دیتا ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی اس دنیا کے اندر لطف اٹھائیں اللہ کی نعمتوں کا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم مٹی میں گھل جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہے؟ تمہارا ڈھانچہ رہ جائے گا، روح چلی جائے گی. ہم وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہماری اصل میں ہماری جو ویلیو ہے وہ کتنی کم ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ہم ہسٹری میں نام بنائیں گے، ہم بہت پیسہ کمائیں گے، ہم بیسٹ سے بیسٹ ڈگریز لیں گے، ہم دوسرے کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ہم پراؤڈ مومنٹ ہیں. پراؤڈ مومنٹ کوئی بھی نہیں ہے. پراؤڈ مومنٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس قابل ہی نہیں تھے ہم، اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ بخشا. تو انسان کو اللہ نے ایک ایسا ایموشن دیا ہے جس سے ہم اللہ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی مخلوق کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ عشق ہے اور وہ محبت ہے. اور اس میں اگر حادثہ ہو جائے اور دل اٹک جائے، جو کہتے ہیں نا لو از بلائنڈنس، کہ آپ کا عشق تو اندھا ہوتا ہے، اور جب دل اٹکے اس دنیا کی جنت کے ساتھ اور اس کے ایک مرد مجاہد کے ساتھ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس صدی کا معجزہ ہے کہ عشق تو ہوتا ہی ہے، عشق پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے.
یہ کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا, کوئی آپ کو یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی, آپ کو ماں کی گود یہ نہیں سکھا سکتی جب یہ عشق ہوتا ہے. اور یہ عشق وہ عشق ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کا قتل ہوتا ہے اور ایک آپ کا نیا جنم ہوتا ہے, جب آپ اصل میں اس عشق کی ہائٹ کو یا اس کلائمیکس کو آپ ٹچ کرتے ہیں, اس کے اندر, اس کنویں کے اندر گرتے ہیں یا اس اندھیرے کے اندر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کچھ گارنٹی نہیں ہوتی. تو میں تو کہتی ہوں میں اس قابل تھی, مگر اللہ نے مجھے واقعی میں یہ موقع دیا کہ میں عشق کی اس انتہا کو ریچ کروں. میں کسی قابل نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ, عشق کے ساتھ ساتھ, میری والدہ صاحبہ ریحانہ حسین ملک یہاں بیٹھی ہیں. یہ ایوارڈ میں ان کو ڈیڈیکیٹ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایوارڈ ہے, کیونکہ میرے پاس جو سب سے بڑا فائٹر یا جس سے میں نے حق اور سچ کا اصل معنی سیکھا وہ میری والدہ ہیں. والدہ جو آتی ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹر سے بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آرڈیننس ریپیل کروائے, عورتوں کے لیے, جب سینٹ کے اندر عورت کا کوئی نشان ہی نہیں تھا. بہت کچھ انہوں نے کیا, مگر ان کی جوگی والی طبیعت ہی کے پیچھے رہ کے کام کرتی تھی. تو جب مجھے عشق ہوا, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ انسانیت کی بات ہے. انسانیت میں اگر عشق نہیں ہے تو آپ کا دل نہیں ہے تو آپ تو ہے ہی نہیں, زندہ ہی نہیں, آپ لاش ہیں, گھومتے پھرتے رہے, آپ ایک روبوٹ اپنے آپ کو کہہ دیں. تو جب مجھے وہ عشق ہوا تو میں نے اپنی والدہ کو جب بتایا کہ کس سے ہوا ہے, تو میری والدہ نے کہا واقعی تم میں اتنی جرت ہے, تم میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کس اسٹرگل پہ وہ قوم لگی ہوئی ہے, اس کا علم جو ہے وہ یاسین ملک کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے کہ تم مووی دیکھ رہی ہو جس کے اندر تم نے ایک بہت بہادر ہیرو کو دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں پیار ہو گیا ہے. یہ بہت کانٹوں کی سیج ہے, یہ کوئی گلیمر نہیں ہے. وہاں پہ جا کے رہنا معصومہ میں, لال چوک میں, اور دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں رہنا, تو پھر اس میں کوئی روحانیت تو ہوتی ہے نا اس سسٹم میں. وہ ہمت کہیں سے آتی ہے جس انسان کو, میرے جیسے کو ایک فائر ہو تو میں ڈر جاؤں, یا کوئی شیشہ ٹوٹے تو میں چیخ ماروں. تو ایک ایسے آرٹسٹ کو جس نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہو زندگی میں, ایک تو کتابیں اپنے والد صاحب کی, کیونکہ ہمارا ادبی گھرانہ ہے, ایک پروفیسر کی میں بیٹی ہوں, تو میں نے تو صرف برش ہی دیکھا ہے یا میں نے پینٹ ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو کوشش کی تھی. تو جب میں وہاں پہ گئی تو بلیو یو می, آزادی, پہلی بات میں نے کی تھی عشق کی, دوسری بات کی حق کی جہاں میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, اور تیسری بات میں آزادی کی بتاتی ہوں کہ میں ایک آزاد ملک سے گئی, پاکستان سے, مقبوضہ جموں کشمیر میں, اور تاریخ رقم ہوئی کہ میں پہلی پاکستانی پبلک فگر بنی, جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ عشق میں بندہ اندھا ہوتا ہے انسان, وہ یہ ترازو میں نہیں ہوتا کہ کیا اچھا ہے, کیا ملے گا, سیکیورٹی ہے, عزت ہے, یہ ملے گا, وہ نہیں سوچتا. وہ مجنوں, وہ پتھر بھی کھانے کو تیار ہوتا ہے, وہ پھانسی چڑھنے کو بھی تیار ہوتا ہے. تو ان انسانوں میں جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے, جس جنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہاں کے لوگوں کو جا کے میں نے دیکھا. سمیہ بٹ صاحبہ, میں آپ کو مخاطب ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے, اور وہاں میری اصل میں حقیقی طور پہ میں کہوں گی کہ میری جو روح ہے وہ آزاد ہو گئی, جو قید میں تھی. دل تو ہو گیا نا آزاد, مگر جو میری روح تھی, ان لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو میں نے حق, سچ, بہادری اور فرعونیت کے سامنے, میں کہتی ہوں دنیا کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایک بھی ایگزامپل نہیں ملتا, کیونکہ میں نہیں شاہد ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک نہتی قوم جس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا, 70 سال سے اوپر وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد یا آکوپیشنل فورس کا کیسے مقابلہ کرے, اور ان کا جذبہ ختم ہی نہیں ہوتا, اور اس جذبے کو کوئی توڑ ہی نہیں سکا. تن من دھن ہر چیز قربان ہے, مگر اپنی عزت
अपने हक और अपने सच पे खड़े होना, और 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में, और सारे लीडर्स को कैद खानों में बंद करके या तो मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दे दी गई या अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। हजारों क्या लाखों मिसिंग पर्सन हैं जिनकी लाशों को भी अनमार्क्ड ग्रेव्स के अलावा उनके ऑर्गन स्मगल किए जाते हैं जब उनको गायब किया जाता है। वहाँ पे अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसा भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको मतलब कि जाली दवाइयाँ दी जाती हैं, जाली वैक्सीन दी जाती है कि लोगों को मार दिया जाए। और जो वेपन्स हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी एडवांसमेंट है वहाँ वेपन्स की। और उनके सामने जब कश्मीरी कौम खड़ी होती है, जब मैं उनको देखती हूँ और उनके लीडर्स को देखती हूँ जिन्होंने डायरेक्ट इंडिया से टक्कर ली है और इंगेज किया हुआ है 10 लाख फौज को, जिसकी वजह से वो डिफेंस लाइन पाकिस्तान की भी बनी हुई है। जो निहत्ती कौम है, जो आपकी पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, वो एक निहत्ती कौम है। पाकिस्तान आर्मी तो आज़ाद कश्मीर ऑनवर्ड्स करेगी। उस कौम को देखें, उसके लीडर्स को देखें। मुझे ये भी हंसी आती है कि किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई जो आपने बात की, मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये बाहर कोई होगी सड़क पे। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस एंड आई अपोलोजाइज। काश कि मेरा नंबर होता या आपके साथ। तो एक ऐसी कौम जो डायरेक्ट थ्रेट पर है, उसके रहनुमाओं को गोलियां बरसती रहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मासूमा लाल चौक में हम रहते हैं, जो गाजा स्ट्रिप है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जहाँ रोज़ खिड़कियाँ हमारे बाथरूम की, कमरे की टूटती हैं। और जिस तरह यासीन नहा के जब शलवार कमीज कुर्ता पजामा पहनता है और जब वो बाहर निकलता है जहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी है, तो मेरी वालदा और मैं, हम लोग और उनकी वालदा, क्योंकि इकलौता बेटा है उनका, उनकी खैर से 3 बहनें हैं, तो जब वो बाहर निकलता है तो हम लोग रोती हैं कि भी इसको कुछ हो ना जाए। लिटरली बुलेट चल रही होती हैं वहाँ पे। अगर आपने वाकई में बहादुरी का मीनिंग समझना तो वो मौत से खेलते हैं। मौत कोई मानी नहीं रखती उनके लिए, कोई मानी नहीं। अफगानियों के पास फिर भी वेपन्स होते हैं, अगर वो इतने डेकेड से मुकाबला कर रहे हैं, फॉरेन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस या जो भी वहाँ पे, because nobody can conquer their mind। पर कश्मीरियों के पास तो कुछ भी नहीं है। और आपकी जब बात आती है तो मुझे जावा साहब याद आते हैं। अब मैं उनको ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराय, जो भी आप चाहती हैं, जैसे आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग पर्सन्स इन आवर फ्रीडम मूवमेंट, जिनको शायद ही कोई जानता होगा। और वो इतनी लाइक अ मदर मुझे वेलकम किया गया श्रीनगर में। 6 सितंबर 2009 जो पाकिस्तान का डिफेंस डे है, उस दिन एक अमन और प्यार का पैगाम जो अल्लाह की तरफ से लिखी थी, वो डेट हमें क्या पता फ्लाइट किस दिन लगती है, तो मैं वहाँ पे एक अमन का पैगाम, और वो वाहिद वो दिन था जब पूरा शहर बाहर निकला था। और वहाँ पे तो हर जगह मातम कदा होती है, ह्यूमन राइट्स की यूजेस हैं वहाँ पे, दे आर यूज्ड एज अ ह्यूमन शील्ड। कश्मीरी पीपल, रेप हर घर में, अंडर रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा है, जो आपको स्टेटिस्टिक्स आती है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता डेटा। कोर्ट्स अदालतों के धक्के लोग खाते हैं, मिसिंग पर्सन, हाफ विडोज, हाफ मदर्स। और आखिर में जब मैंने आज़ादी का भी जो अपनी तरफ से समरी की है, आज़ादी, बहादुरी, हक, इश्क, और आखिर में क्या होता है? आखिर में लेडीज एंड जेंटलमैन मौत होती है, राइट? उसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 2 एग्जाम्पल सुनिए। सईद अली गिलानी साहब जो शहीद हुए, ओवर डेकेड हाउस अरेस्ट में रहे। खैर उनकी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, एक बहुत बड़े अदबी और एक रिलीजियस स्कॉलर भी वो थे, और वो एक बड़े ही लर्नेड लीडर थे कश्मीरी कौम के, और जो उनका इश्क था पाकिस्तान से वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब वो शहीद हुए तो उनकी फैमिली घर में जो थी, उन्होंने उनके फ्यूनरल की तैयारी शुरू की, राइट? तो उस वक्त लाइट ऑफ कर दी इंडियन आर्मी ने, उनको बहुत मारा पीटा, और घर की औरतों को, और फिर उन्होंने उनको लॉक कर दिया एक कमरे में। उनकी डेड बॉडी वो घसीट रहे थे, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का झंडा उनकी फैमिली ने डाला। फिर उनको रात की तारीकी में, उनको डेड ऑफ द नाइट में, उनको जैसे गॉड फॉरबिड कोई
کس کی وہ لاش تھی, ان کو جس طریقے سے دفنایا گیا. اٹ ٹیکس یو بیک ٹو بلے شاہ. یہی ہے ساؤتھ پنجاب. کس طرح ان کو دفنایا گیا, ان کی قبر مبارک کو کتنا دور کیا گیا شہر سے, جیسے کہ کوئی بدرو ہے یا کوئی ڈیول تھا یا کون تھا, اور آج اسی کے ارد گرد یہ آربٹ گھومتا ہے. اور اسی طرح, ٹھیک اسی طرح کتنے 100 سال کے بعد یہ بھی ایک سب جیل ہے جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا, ایک قبر بھی سب جیل ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شہید ہو جاتے ہیں ایک اتنی بڑی پرنسپلز کے اوپر, حق اور سچ کے اوپر, تو پھر آپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو موت کو آپ نے ہرا دیا. دوسرا ایگزامپل, جس کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں نے اب کبھی بھی کوشش کرنی ہے, کیونکہ مجھے بہت جلدی آنسو آ جاتے ہیں, میں نے رونا نہیں ہے. میں نے بہت خوشی سے اس زندگی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی ایک مشن کے لیے, ایک ناچیز کو کچھ تھوڑا سا موقع دیا کہ میں بولوں. 25 مئی کو محمد یاسین ملک کو 3.5 سال کے بعد ایک ڈیتھ سیل سے نکال کے دلی کی عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز کو پھانسیاں چڑھایا گیا ہے, ان کو یہ موقع ضرور ہسٹری میں دیا گیا کہ وہ اپنی, ان کی کوئی سنوائی ہو, کوئی سبمیشن ہو, کوئی ان کی طرف سے کوئی اپنے حق میں کوئی بات تو کرے, اور پھر چاہے جو ڈیسیجن ہو. مگر یہاں تو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا, ایک دفعہ نہیں پیش کیا گیا. وہ شخص جس نے نان وائلنٹ موومنٹ کا علم اٹھایا, اس کو جب وہاں پیش کیا گیا, اس سے چند عرصہ پہلے اس کے لائر کو مسٹیریسلی جو ہے برین ہیمریج ہو گیا, تو کوئی لائر بھی نہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ میں اپنا کیس خود کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اجازت بھی نہیں دی گئی. تو پھر جب وہ کورٹ روم میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کی جو مناظر ہیں, خیر پاکستان میں تو کوئی اور ماجرا چل رہا تھا, ایک انٹرنل چل رہا تھا, مگر انڈیا کے ہر چینل کے اوپر 1 سیکنڈ کی رپورٹنگ, اور آپ کو پتہ ہے وہ جس طریقے سے ایک پوری فلم بناتے ہیں, ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. مطلب سنائپرز تھے, بام ڈسپوزل اسکواڈ تھے, وہاں پہ ڈاگس تھے جو سنفنگ کر رہے تھے, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آرمی اور پولیس تھی کورٹ روم میں ایک شخص کو ٹیررائز کرنے کے لیے, اور باہر ہزاروں کا مجمع تھا کورٹ کے گیٹ کے باہر, جہاں پہ RSS کے دہشت گرد جو تھے سورڈز لے کے کھڑے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. اور وہ شخص اتنی کاملی وہاں پہ اندر آیا ہے جیسے کہ وہ ایک عبادت گاہ میں جا رہا ہے سکون سے. اتنے وہ سکون میں تھے, جو ان کی واک کوئی دیکھ لے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنی کنوکشن تھی, فلی سینسز ہیں. حالانکہ ایک آدمی کو یا کسی شخص کو ایک کہہ دیتے نہیں, وہ بھی 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے جی, اور ایک اوپن ٹوائلٹ ہے اور کھڑکی نہیں ہے اس کی, مارا پیٹا جاتا ہے فزیکلی مینٹلی, اور اپنی فیملی سے 8.5 سال سے نہیں مل سکے وہ, مجھے نہ بیٹی کو, اور 3.5 سال سے ہم نے آواز تک کا رشتہ نہیں دیا گیا, کیونکہ رائٹس آف پولیٹیکل پرزنرز کی بات آتی ہے تو پھر جنیوا کنونشنز کی بات آتی ہے, رائٹس آف پولیٹیکل پرزنرز, اینڈ انڈیا از اے سگنیٹری ٹو سو مینی آف دیم. یہ سب بوگس ہو جاتا ہے جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے. تو جب وہ اندر جاتا ہے تو جج کہتا ہے کہ جب میں آپ کی سزا لکھنے والا ہوں تو ڈو یو وانٹ کہ اس میں کوئی رعایت دی جائے آپ کو, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا, بھیک نہیں مانگوں گا. اور اس وقت سارے انڈین چینلز پہ آ رہا تھا کہ پھانسی چڑھائیں گے. ایک اللہ کا بھی اوپر قانون ہے, ایک اللہ کی عدالت ہے, اور ایک ہی نیچے جو ڈرامہ چل رہا ہے. پھر جب فیصلہ اناؤنس ہوا کہ ایک ہی زندگی کے اندر 2 عمر قیدیں اور ریگولس امپریزمنٹ میں, وہ تو آپ کو پتا ہے فزیکل ٹارچر ہوتا ہے, تو اس کے بعد کیا ریئیکشن تھا ان کا. یہ بھی انہوں نے ایسا ریکارڈ توڑا ہے جو ریکارڈ مطلب اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. He laughed and smiled. موت کو گلے لگایا. یہ ریئیکشن تھا یاسین ملک کا. اور اس کے بعد جب میں گھر آئی تو گھر میں ہی جب میں کمرے سے نکلی تو میری والدہ نے کہا 2 دن پہلے تم کیا یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ باہر نکلو, کس مشن پر تم لوگ ہو. وہ ایک لمحہ بھی, 1 سیکنڈ بھی, واک میں بھی اس کے جو کانفیڈنس تھا, اس کے مشن میں بھی,
एक लम्हा भी वो नहीं डगमगाया, तो मौत को तो उसने हरा दिया। तो ये होता है हक पे खड़े होना। और जो भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट होते हैं जहां भी हैं, दुनिया भर में है, उन्होंने अपने आप को पहले आजाद कर दिया है। वो उन्होंने अलग उठाया हुआ है आजादी का, वो न डर है और वही इंसान है। और वही मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया के लिए एक मशअले राह है। अगर हमने इंसानियत को समझना है तो हमने ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया।